ریپیٹڈ کویسچن ہے، پاس پیپرز میں فریکوینٹلی آیا ہے، وہ ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے کہ آپ کی سیرت میں عفو درگزر جو ہے، کسی کو معاف کرنے کا پہلو جو ہے وہ اس پر آپ نے روشنی ڈالنی ہے، ڈیٹیل میں بیان کرنا ہے۔ تو فارگیونیس، تھوڑا سا اس کے حوالے سے کہ یہ کیا چیز ہے سمجھیں گے تو شاید اس کو اچھے انداز میں ہم لکھ بھی سکتے ہیں، بیان بھی کر سکتے ہیں۔ دین اللہ کی نگاہ میں اسلام، اور اس دین کی ابتدا اللہ تعالیٰ کی معرفت سے، اول الدین معرفت الجبار۔ پیغمبر علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ دین کی ابتدا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت سے ہے، اور اس ذات نے جو اپنا تعارف فرمایا ہے اس کا آغاز ہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے اسم جلالہ کے بعد، اسم ذات کے بعد پہلا تعارف الرحمن اور پھر الرحیم۔ دونوں الفاظ میں، دونوں ناموں میں، دونوں صفات میں بے انتہا پیار، اور اللہ تعالیٰ کے دیگر اسماء حسنیٰ کو بھی اگر ہم دیکھیں تو اکثر نام جو ہیں وہ اسی رحمت و رافت، نرمی، معافی، بخشنے کے حوالے سے بہت زیادہ تعداد میں ملیں گے بنسبت ان اسماء حسنیٰ کے کہ جن میں خداوند عالم نے اپنی قہاریت و جبروت کا حوالہ دیا ہو۔ لہذا الرحمن، الرحیم، العفو، الغفور، الرؤوف، یہ سارے نام ایسے ہیں، الودود، جن کے اندر دوستی، محبت، پیار، الفت، بخشش، معافی، یہ سارے مفاہیم جو ہیں وہ مترشح ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے انسان کو دنیا میں اپنا نائب مقرر فرمایا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 30، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں۔ ظاہر ہے حضرت آدم علیہ السلام تھے اور وہ ابو البشر ہیں، تمام انسانوں کے سمجھ لیں کہ باپ ہیں، اور انسان کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ اس نیابت کو نبھائے۔ تو نائب جو ہوتا ہے اس کے اندر بھی وہ خصوصیات، وہ صفات پائی جانی چاہیے کہ جس ذات نے اسے مقرر کیا ہے اس کی شان ان کے اندر جھلکنی چاہیے، کہ جن صفات کا اس نے تذکرہ فرمایا اپنے لیے، اس کا ایک مظاہرہ جو ہے، اس کا ایک پرتو جو ہے، اس کا ایک عکس جو ہے وہ ان کی لائف میں، ان کی زندگی میں، ان کی سیرت میں، ان کے کردار میں نظر آنا چاہیے۔ اب انسان جو ہے وہ دنیا میں آیا، اور اس کی خلقت میں اللہ تعالیٰ نے
فطرتاً اس کے اندر نرمی رکھی، پیار رکھا، رافت رکھی، اور وہ اس چیز کو پسند بھی کرتا ہے۔ جنرلی نارملی ہر انسان اس اچھی صفت سے متصف ہے، اسے پسند ہے، اور اس کا ہم عملی مظاہرہ تب دیکھتے ہیں جب ہم سے کوئی مسٹیک ہو جائے، سامنے باس ہے، تو پھر ہم اس وقت تقاضا کرتے ہیں کہ بس یہ مجھے معاف کر دیجیے، پھر ساری باتیں بھی یاد آ جاتی ہیں، دلائل بھی یاد آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کیا بات ہے کہ جب ہم خود یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں معاف کر دیا جائے، لیکن جب ہمارے اوپر معاملہ آتا ہے کسی کو معاف کرنے کا، نہیں چھوڑوں گا اس کو، ٹھیک ہے، وہاں ہمارا رویہ دوسرا ہو جاتا ہے۔ اب اس کے پیچھے کیا ریزن ہے؟ ہم خود کیوں نہیں ایسا کرنا چاہتے؟ دوسرے سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ تو ایسا کرے اور ہم جو ہے وہ اپنی مرضی چلائیں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو فطرتاً نرم خو، معاف کرنے والا، نرم دل، پیار کا شائق، پیار کا مشتاق، پیار کی طرف رغبت کرنے والا بنایا ہے۔ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اگر قرآن پاک کی عملی تفسیر دیکھنی ہو نا، یہ بچے کھلی کتاب ہے فطرت کی، ان سے پوچھیں پیار کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جن گھروں کے اندر یعنی بچے نہ ہوں، وہاں کیا بولتے ہیں، گڈے گڈی، ان کا کھیل جو ہے نا، وہ اس سے بھی دی بہلاتے ہیں، وہ اپنے اس جذبے کی تسکین کا سامان کرتے ہیں، اس سے بھی بے انتہا پیار کریں گے، اس کو سجائیں گے، اس کو بنائیں گے، جی، اور بنا کر خوش ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ انسان طبعاً جو ہے وہ پیار کرنے والا ہے۔ اچھا، پھر ایک چیز اور انسان کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنیادی طور پر یہ پڑھا کر بھیجا ہے کہ تو سب سے اچھا ہے۔ پھر میں بچوں کی طرف جاؤں گا، اب بچوں کو اکٹھا کر لیں، ان سے پوچھیں بیٹا آپ اچھے کہ یہ، وہ بولے گا میں اچھا، اس سے پوچھیں کہ وہ کہے گا میں اچھا۔ میرا پوتا ہے چھوٹا، اللہ پاک کو عمر دراز دے، صحت و سلامتی دے، دین و دنیا میں ترقی دے، 2.5 سال کا ہوگا تقریباً۔ تو ظاہر ہے گھر میں جب اس سے جی بہلا رہے ہوتے ہیں تو مذاق مذاق میں کہ داور تم گندے ہو میں اچھا ہوں، تو بولے گا نہیں آپ گندے ہیں میں اچھا ہوں، یقین پلٹ کے ایسا بولے گا۔ اچھا، میں اگر اس کو تھوڑا سا وہ چیٹ کروں، نہیں نہیں آپ اچھے ہیں میں گندا ہوں، تو کہتا ٹھیک ہے۔ اتنا بات کو پک کر رہا ہے وہ کہ اس نے جملہ بدلا ہے، اور مجھے ابھی ٹھیک کہہ رہا تھا، کہنے لگا ہاں جی ٹھیک ہے، پھر میں پلٹ کے کہوں نہیں آپ گندے، میں اچھا، کہنے لگا نہیں نہیں میں اچھا ہوں آپ گندے۔ یہ اس ذات نے پڑھا کر بھیجا بچے کہ تو سب سے اچھا، تو سب سے اچھا۔ اور پھر ہوتا کیا ہے کہ سورہ شمس میں 11 قسمیں کھائیں پروردگار عالم نے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها، 11 قسمیں کھانے کے بعد فرمایا کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، کہ ہم نے انسان پر دونوں چیزیں الہام کر دی، اس کو اچھائی بھی پڑھا دی، اس کو برائی کا بھی بتا دیا۔ اب یہ جانتا ہے کہ اچھا ہونا کیا ہے، برا ہونا کیا ہے، یہ فطرت میں ڈال دیا۔ میں بار بار یہ چیزیں ریپیٹ کرتا ہوں کہ فطرت انٹرنل گائیڈنس، کوئی نہ بھی بتائے نہ میں، تو دنیا کا ہر انسان بلا تفریق، مذہب، ملت، قوم، ملک، اچھائی کو ہر بندہ اچھا کہے گا، برائی کو ہر بندہ، ایسا نہیں ہے کہ چور کو آپ برا کہیں اور میں اچھا کہوں، ٹھیک ہے، اور ڈکیت کو آپ برا کہیں میں اچھا کہوں، ایسا نہیں۔ برا ہے وہ کہیں بھی ہو، کسی معاشرے میں،
تو یہ ایک ایسی مطلب ہے کامن کوالٹی ہے انسان کے اندر کہ وہ برائی کو محسوس کرتا ہے، اچھائی کو پسند کرتا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جب ہم معاشرے کے اندر ہمیں اپنے وجود کا احساس ہوتا ہے کہ ہم بھی ہیں جی، کچھ ہمارے ایک الگ وجود ہے، اس وجود کے ساتھ ہمارے خود کچھ مفادات، کچھ اغراض ہمارے اندر پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ چیز ہمیں ملنی چاہیے، یہ چیز میرے پاس ہونی چاہیے، اچھا مجھے مثال ریسپیکٹ ملنی چاہیے، مجھے عزت ملنی چاہیے۔ تو یہ خواہشات جو ہے نا انسان کے اندر پیدا ہونا شروع ہو جاتی۔ پھر انسان کے اندر ایک وصف اور بھی ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ میں جو چاہوں نا بس فوراً ہو جائے۔ ہم بھی جملہ منہ سے نکلا، ارے بھائی آج تو کچھ اور مانگتے تو ایسا ہو جاتا، کبھی اتفاق سے ایسا ہو جائے بندہ کتنا خوش ہو کے بتاتا ہے کہ ابھی منہ سے نکالی بات پوری ہو گئی، ابھی آپ کو یاد کیا آپ آگے۔ تو یہ چاہتا یہ ہے کہ میں جو چاہوں فوراً ہو جائے۔ اب اگر وہ نہ ہو پائے اور خصوصاً اس کے نہ ہونے میں کسی کا عمل دخل آ جائے تو پھر غصہ آتا ہے کہ یہ میری راہ میں رکاوٹ بن رہا ہے، یہ مجھے میری منزل میں پہنچنے تک حائل ہو رہا ہے۔ اس کے اندر ایک انتقام کا جذبہ ابھرے گا، ایک بگاڑ آئے گا، غصہ آئے گا، بات بات پہ جناب اس کے اندر چڑچڑا پانا آ جائے گا۔ تو ہوا کیا ہے کہ اب انسان اس منزل پہ آ جاتا ہے کہ وہ صرف اچھا کہلانا چاہتا ہے، اچھا بننا نہیں چاہتا۔ بننے میں اس کو دقت پیش آتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، ٹھیک ہے، اور اگر خواہ مخواہ کو تعلیم بجا ہو یہ کمال کر دیا جی آپ نے، آپ تو یہ آپ تو وہ، مجھے پتہ میں کیا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو ہر بندہ ہم میں سے یہ چاہتا ہے جی بس میری مثال بے جا تعریف بھی ہو، مجھے اچھا سمجھا جائے، لیکن در حقیقت اچھا بننے کی کوشش ہم چھوڑ بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا اس عادل حقیقی نے انسان کے اندر دونوں چیزیں برابر رکھی، یہ نہیں کہ اس کے اندر برائیاں خامیاں زیادہ رکھ دی ہوں، اچھائیاں کم ہوں، یا اچھائی زیادہ ہو برائی کم رکھ دی ہو، بالکل تول کے رکھا۔ اپوزٹ کوالٹیز انسان کے اندر موجود اور برابر ہے۔ مثلا اگر اس کے اندر سخاوت ہے، بخل بھی ہوگا، سچ بولنے والا ہے وہ جھوٹ بھی بولے گا، اگر انکساری کرنے والا ہے تو اس کے اندر تکبر کا مادہ بھی ہے، تو دونوں بالکل پیرلل ہے۔ اب بندے کی ڈیوٹی کیا ہے کہ وہ ان اچھائیوں کو اپنے اوپر غالب کرے اور برائیوں کو دبائے، ختم کرے۔ ظاہر ہے سے یہ جنگ ہے، ایک مسلسل جنگ، مشکل ترین جنگ ہے، جہاد بالنفس یہی ہے۔ تو ادھر آ کے وہ بس ہتھیار پھینک دیتا ہے، پھر وہی کہ میں اچھا سمجھا جاؤں، مجھے اچھا بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تھوڑی سی ابتدا میں گفتگو اس لیے کی کہ یہ سمجھ میں آ جائے کہ اصل میں معاملہ ہے کیا۔ ہمارے اندر جو غصہ ہے، ہمارے اندر جو انتقام ہے، ہمارے اندر یہ بغض و عناد جو آ جاتا ہے، تو اصل میں یہ نفس کی محبت میں ہی آتا ہے، اور اس مرحلے پر ہمیں جس شے سے رہنمائی لینا چاہیے اس کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں۔ وہ دوسری قوت اور طاقت ہے جو انسان کو ٹریک پر لے کر آتی ہے، عقل ہے، روح ہے، وجدان ہے، ضمیر ہے، فطرت ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اندر کا یہ جو سمجھ لیں جج ہے، یہ ہادی اندر بیٹھا ہوا، وہ انسان کو گائیڈ کرتا ہے، باہر سے پوچھنے بھی ضرورت نہیں پڑتی، یہ خود بتا دیتا ہے یہ اچھا ہے یہ برا ہے۔ تو اب یہ معاشرے کے اندر یہ جو مارا ماری ہے، چھینا جھپٹی ہے، ٹھیک ہے، لڑائی جھگڑے ہیں، یہ مفادات کی خاطر، اسی میں انسان اتنا آگے چلا جاتا ہے کہ پھر قتل و غارت تک بھی بات چلی جاتی ہے، ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کے انسان در پہ ہو جاتا ہے۔ تو اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے وہ جو فطرت کے اندر جذبہ رکھا ہوا تھا معاف کرنے کا، رحم کرنے کا،
اس کو ابھارنے کے لیے خداوند عالم نے سلسلہ ہدایت انبیاء کے ذریعے جاری کیا، اور اس کی انتہا ہوئی سرکار ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ اور آپ کی بعثت کا مقصد بھی یہی قرار دیا گیا کہ تزکیہ نفس ہو جائے، لوگ ٹھیک ہو جائیں، اپنا کردار ٹھیک کر لیں، برائی سے نکل جائیں، اچھائی کی طرف راغب ہو جائیں۔ اور سرکار خود بھی ایک مقام پر فرماتے ہیں کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں تو بھیجا ہی اس لیے گیا ہوں کہ میں عمدہ اخلاق کی تکمیل کروں۔ ٹھیک ہے، تو آپ کا آنے کا مقصد جو ہے وہ بھی یہی ہے کہ انسان کو واقعاً انسان بنایا جائے۔ تو ویسے تو ہر انسان نمائندہ ہے اس کا، بحیثیت نائب ہونے کے اپنے کردار سے اس کی جھلک آنی چاہیے، لیکن آپ کی ذات گرامی تمام انسانوں کے، حتیٰ کہ انبیاء اور رسل کے بھی آپ سید و سردار ہیں۔ تو لہذا آپ کا مقام کتنا بلند ہونا چاہیے، آپ کے اندر یہ جذبہ کس منزل پر ہونا چاہیے، تو یقیناً 100% کہ آپ نے جو فرمایا نا کہ میں بھیجا ہی اس لیے گیا ہوں کہ میں عمدہ اخلاق کی تکمیل کروں، تو اس کے اندر یہ حقیقت پہ نہا ہے کہ آپ سے بڑھ کر کوئی معلم انسانیت نہیں ہو سکتا، آپ سے بڑھ کر کوئی مربی اور تربیت کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ تو آپ نے اپنی سیرت و کردار سے یہ بات واضح فرمائی کہ معافی کا جذبہ جو ہے اس کو کیسے فروغ دیا جائے۔ چونکہ آپ کی بعثت کا مقصد ہی یہ ہے اصلاح ہماری، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام کے اندر آپ کو اس ذمہ داری کے ساتھ ساتھ لوگوں تک یہ پیغام پہنچانے میں بھی، یعنی ان آیات کو ہم بطور حوالہ پیش کریں گے، کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کو اس کام کے لیے، یعنی اس جذبے کو فروغ دینے کے لیے اپنے پاک کلام میں واضح طور پر ارشادات بھی فرمائے، اور آپ سے ہی فرمایا۔ اس کی ایک پہلا حوالہ آپ نوٹ کریں، سورۃ الاعراف آیت نمبر 199، یہ 7 نمبر سورہ ہے قرآن پاک کا، اس کی آیت نمبر 199، چاہیں تو ترجمہ لکھ لیں آپ۔ ترجمہ یوں ہے کہ آپ عفو کا راستہ اختیار کریں، عفو معافی سے، جیسے اوپر لکھا ہے، آپ عفو کا راستہ اختیار کریں، نیکی کا حکم دیں، اور جاہلوں سے کنارہ کش رہیں۔ انسان یہ ساری چیزیں کرتے ہی جہالت کی وجہ سے، اگر اس کو پتہ چل جائے تو ان چیزوں سے انسان اوائڈ کرے۔ دوسرا حوالہ ہے سورۃ النور آیت نمبر 22، یہ 24واں سورہ قرآن پاک کا، سورۃ النور۔ اس کا ترجمہ ہر ایک کو معاف کرنا چاہیے اور درگزر کرنا چاہیے۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے؟ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے؟ اور اللہ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اس آیت کا ترجمہ ہوگا سورہ التغابن آیت نمبر 14۔ ترجمہ لکھ لیں، اگر انہیں معاف کر دو اور ان سے درگزر کرو اور انہیں بخش دو تو اللہ بہت بخشنے والا اور مہربان ہے۔
وَإِن تعفو وتصفحوا وتغفروا. چلیں یہیں تک اکتفا کرتے ہیں. میں اصل میں یہ سمجھانا چاہ رہا تھا ان دو کا ڈفرینس ہے تھوڑا سا. ہیں مترادف الفاظ، معنی دونوں کا ایک ہی ہے، لیکن علماء نے اس میں ایک ڈفرینس بتایا ہے کہ جو یہ لفظ تعفو ہے، معاف کرنا، یہ ہے کسی کی غلطی پتہ چل جائے، پتہ چل جانے کے بعد اس کو معاف کر دینا، یہ لفظ آئے گا تعفو. تصفحو میں کیا ہے کہ آپ نے غلطی تو کیا، غلطی کرنے والے کو بھی اس سے چشم پوشی کر لی. جیسے اکثر میرے ساتھ کولیگ تھے، وہ کہتے تھے کہ ایلوپیتھک جو ہے یہ مرض کا علاج کرتی ہے، مریض کا نہیں کرتی، اور ہومیو کا جو ہے طریقہ کار وہ مرض کے ساتھ مریض کو بھی ٹھیک کرتی. یہاں یہ وہ والی چیز ہے کہ غلطی کی اور معاف کر دیا، اور اس سے بڑا رتبہ کیا ہے کہ اس شخص کو بھی نظر انداز کر دیا جس نے غلطی کی ہے. بہرحال یہ اپنے اپنے مقامات ہیں، اور چیزیں بھی اس طرح سے جڑی ہوئی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. کسی ایک بات پر ہم وہ نہیں کر سکتے. دیکھنا بھی چاہیے کہ یہ سلوک اہل کے ساتھ ہونا چاہیے، نا اہل کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. اچھا، اب ان آیات کی روشنی میں اگر دیکھیں تو کردار پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ یقیناً ایک کامل نمونہ ہے سرکار، ٹھیک ہے. اور حدیث کے اندر بھی کہ جب ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا آپ کے خلق کے بارے میں، آپ کا اخلاق کیسا ہے، تو وہ کہتی ہیں کان خلقہ القرآن، گویا آپ کا کردار اخلاق جو ہے وہ قرآن پاک کا عکس ہے، نمونہ ہے. یہ پورے کا پورا قرآن آپ کا اخلاق ہے، کہ آپ کا کردار عین قرآن کے مطابق ہے، ٹھیک ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ بہترین مرتبے پر فائز ہیں حسن اخلاق. تو یہ چیز جو ہے کہ آپ کی سیرت و کردار یقیناً قرآن پاک کا عکس ہے. اور آپ ہی کی حدیث میں ہمیں یہ رہنمائی ملتی ہے. پہلی حدیث نوٹ کریں کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے. یہ کنز العمال کی حدیث ہے. اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، اور بہت زیادہ معاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. ایک اور حدیث ہے اسی کنز العمال کی، انتقام کی قدرت رکھنے کے باوجود کسی خطا کو معاف کر دے اللہ تعالیٰ بروز قیامت اس کے گناہ معاف کر دے گا. اب قرآن پاک کے اندر بھی انسان کو متوجہ کیا گیا کہ اپنے اندر عفو معافی اور درگزر کا جذبہ پیدا کرے، اور عملاً بھی آپ نے اپنی حدیث کے ذریعے سے، اپنی سیرت و کردار کے ذریعے سے بھی ہماری رہنمائی فرمائی. اس خوابیدہ جذبے کو ابھارنے کی کوشش کی، اور عملی طور پر حقیقت میں آپ نے اس چیز کو واضح طور پر ہمارے سامنے رکھا. عملی کردار سے
ہمیں کر کے بتایا کہ انسان دل کو سمندر کرے، ٹھیک ہے، وسعت آئے گی انسان کے اندر، معافی کا جذبہ جو ہے وہ اس کے اندر بہت زیادہ سمائی ہو جائے گی۔ بہرحال یہ جتنا ظرف والا ہوگا اتنی معافی کی گنجائش زیادہ ہوگی۔ تو اب ہم اگر آپ کی سیرت کے حوالے سے دیکھیں تو ہمارے پاس ایک بہترین کہیں آپ کی اس عفو درگزر کا جو عملی نمونہ ہے وہ فتح مکہ کے روز سامنے آیا۔ یعنی وہ لوگ جنہوں نے آپ سے مکہ چھڑوایا، آپ کو اذیتیں دیں، مصیبتیں ان کی وجہ سے بہت زیادہ برداشت کریں، جنگوں میں جانا پڑا، ٹھیک ہے، ہجرت کرنا پڑی، کتنے مسائل سے جناب دو چار ہوئے۔ اب جب مکہ فتح ہو گیا تو ظاہر ہے ان کے ذہن میں وہ ساری چیزیں چل رہی تھیں کہ اب ہمارے ساتھ کیا ہو۔ تو حسین حرم کے اندر سب منتظر ہیں، اب آپ کا کیا رد عمل سامنے آتا ہے، آپ کیا کریں گے۔ تو اس مرحلے پر آپ نے پوچھا تم کیا توقع کرتے ہو؟ سب نے کہا جی آپ کریم ابن کریم ہیں، ٹھیک ہے جی، یعنی آپ کو اس بہترین لفظوں کے ساتھ یاد کر رہے ہیں۔ تو وہ جملہ جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے لیے بولا تھا، اور ان کے ساتھ کیا کیا، ٹھیک ہے، پورا سورہ یوسف حقیقت میں درد بھری داستان ہے یوسف علیہ السلام کہ بھائیوں نے ان کے ساتھ جو کچھ کیا، ٹھیک ہے، ان کو کنویں میں ڈالا، پھر آگے فروخت ہوئے، اور کہاں کہاں سے کن مراحل سے گزر کر جناب یعقوب علیہ السلام کو کتنا عرصہ جدائی برداشت کرنا پڑی، روتے رہے ان کے فراق میں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ قرآن پاک انبیاء کی درد بھری داستان ہے۔ ہم ایسے پڑھ جاتے ہیں کہ وہ واقعہ ہم شاید لذت کے انداز میں پڑھتے ہیں، اگر سوچ کر پڑھا جائے تو حقیقت میں ان سے پوچھیں جن پر یہ گزر گئی، ان کی جدائی حضرت یعقوب علیہ السلام سے پوچھے کوئی کیسے گوارا کی ہوگی۔ بہرحال تو وہ بھائی بھی جب پہنچے ان کے پاس تو پھر یہ یوسف علیہ السلام کے جملے جو قرآن پاک نے کوٹ کیے سورہ یوسف کے اندر، لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم پر کوئی گناہ نہیں، یعنی میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ تو وہی جملے جناب نے وہاں دہرائے ان کے لیے، اور وہ جو ساری زندگی ان کے لیے اذیت کا باعث بنے رہے، جن کی وجہ سے آپ نے اتنے مصائب و آلام برداشت فرمائے، ان کو آپ نے طلقاء کہہ کر آزاد کر دیا، ٹھیک ہے۔ اور ان کے اندر وہ افراد بھی تھے کہ جن کا تذکرہ تاریخ میں موجود ہے، ان میں وہ وحشی غلام ہے حضرت جبیر بن مطعم کا، کہ جس نے جناب حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا جنگ احد کے اندر۔ جب وہ بھی آیا نا تو کرامت کا یہ مطلب ہے بہر بے کراں، یعنی اتنا فرمایا کہ تو کوشش کر تو میرے سامنے نہ آیا کر۔ اس کو بھی چچا سے بہت زیادہ محبت ہے، جناب حمزہ اپنے وقت کے سید الشہداء، کہا کہ بس یہ کیا کر تو میرے سامنے نہ آیا کر، مجھے چچا یہ یاد آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر جس کے کہنے پر یعنی ہندہ بنت عتبہ بن ربیعہ
ابو سفیان کی بیوی جس نے اتنا بڑا عمل انجام دیا کہ ان کے مطلب اعضاء سے گلے کا ہار اور وہ ساری چیزیں کی، جگر چبایا، اس تک کو آپ نے، کتنی بڑی بات ہے۔ عام انسان حقیقت میں یہ ظرف نہیں رکھتا ہے۔ پھر اسی طرح سے دیگر جو مشرکین ہوئے اس وقت حلقہ بگوش اسلام ہوئے، سب کے ساتھ آپ نے یہی مربت کا سلوک فرمایا، انہیں معاف کیا، اور کہنے میں اور کرنے میں حقیقت میں بہت زیادہ فرق ہے۔ ہم تھوڑا اپنے سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمیں اگر یہ مرحلہ طے کرنا پڑے، کسی بھائی بہن سے ناراضگی ہو جائے تو ہم اس میں بھی جھکنا گوارا نہیں کرتے۔ وہ پہلے آئے گا، وہ معافی مانگے گا، پھر ٹھیک ہے جی۔ تو حقیقت یہ ہے، اگر انسان کے اندر وسعت قلبی آ جائے، اس کے اندر فراخ دلی آ جائے، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے نا وہ ختم ہو جایا کرتی ہیں۔ کسی نے بڑی اچھی پوسٹ کی، وہ کہنے لگے کہ جھگڑے بچوں کی طرح ہوتے ہیں، ان کو پالا جائے تو یہ جوان ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اگر ان کو نیپ لیول ان دا برڈ غربہ کشتن روز اول پہلے دن سے دبا دیا جائے، بہت سارے معاملات ہمارے گھر کے حل ہو جائیں، معاشرے کے حل ہو جائیں۔ بھائی بھائی سے بگڑا ہوا ہے، بھائی بہن سے ناراض ہے، ٹھیک ہے، رشتہ داروں میں آنا جانا نہیں، شادی مرنا غم خوشی سب ختم، بات کیا اندر کچھ بھی نہیں ہوگی۔ اس نے مجھے صحیح چائے نہیں پوچھی تھی، میں گیا تو مجھے صحیح بلایا نہیں تھا، ہاں جی، صحیح جگہ بٹھایا نہیں تھا، بس چھوٹے چھوٹے شکوے جان۔ تو کیا ہے، یہ وہی بات آ جائے، غرض نفس آ گئی اس کے اندر۔ ورنہ حقیقت یہ ہے کہ انسان اگر اس جذبے کو اپنا لے، میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا، حضور فرماتے ہیں کہ مجھے بچوں کی 5 عادتیں بہت پسند، ان میں سے ایک میں 5 گنوا دیتا ہوں۔ سرکار فرماتے ہیں کہ یہ مٹی کے گھروندے بناتے ہیں، بنا کے توڑ دیتے ہیں، ہے ان کا کھیل ہی، لیکن ہمیں سبق دے رہے ہیں یہ کہ دنیا عارضی ہے، بس یہ کھیل کود ہے، اس کے بعد بندے نے چلے جانا ہے، یہاں پہ کسی نے رہنا نہیں ہے۔ دوسری بات، یہ مٹی میں کھیلتے ہیں، یہ عاجزی کی دلیل ہے، ٹھیک ہے، ان کے اندر غرور تکبر نہیں ہے کہ میں اونچی جگہ پر ہی بیٹھوں، ٹھیک ہے، یہ ان کی خاکساری کی دلیل ہے، عاجزی کی دلیل ہے۔ اس کے اندر کھیلتے ہیں، پسند کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ مٹی میں چلے جانا ہے، مٹی سے آئے ہیں، لہذا بندہ اپنے آپ کو مناسب حال رکھے، اپنے آپ کو، وہ ہے نا کہ بلند محلوں کو ہوتی ہے آرزوئے چراغ، یہ جھونپڑے ہیں، یہاں دل جلائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ماہو انجم نہ کو حصار میں ہے، ماہو انجم نہ کو حصار میں ہے وہ بلندی جو انکسار میں ہے۔ جتنا انسان جھکے گا اتنا اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو بلند کرے گی۔ تو یہ مٹی میں کھیلتے ہیں، یہ ان کی عاجزی کی دلیل ہے، وہ ہے نا، کسی سرنگوں سی ٹہنی پہ رکھیں گے 4 تنکے، نہ بلند شاخ ہوگی نہ گرے گا آشیانہ۔ تو یہ پریشانی اس کو ہوتی ہے جو بڑا اپنا اونچا اسٹیٹس بنا لے، اور جگہ جگہ تکلیف ہوتی ہے، میں یہاں بیٹھوں کیسے، میں یہاں جاؤں کیسے، وہ اسی میں پھنسا رہتا ہے۔ تو 2 باتیں ہو گئیں۔ تیسرا سرکار فرماتے ہیں کہ جو کچھ ان کو ملتا ہے نا اسی دن چٹ کر جاتے ہیں، کل کا اس کے لیے ذخیرہ کر کے نہیں رکھتے کہ کل کیا ہوگا، آج آ گیا نا لگا دو اس کو، یعنی توکل سکھاتے ہیں کہ کل آئے گی تو کل دیکھا جائے گا، کل کی فکر آج نہیں کرتے، جو جیب خرچ ملا جناب اڑا دیا، دوسرے دن پھر انہیں پتہ کہ مل جانا ہے۔ تو بندہ بھی اگر متوکل ہو جائے، توکل اللہ کرے، تو اس کو بھی ملے گا انشاءاللہ۔ بہت ساری مثالیں بار لی جا سکتی ہیں، وقت نہیں ہے۔ تو چوتھی بات سرکار فرماتے ہیں کہ یہ لڑتے ہیں آپس میں اور پھر فوراً مان بھی جاتے ہیں، ایک بیٹ کس کے مارا، یہ کی ماری جناب، وہ بڑے لڑ پڑے، پتہ چلا وہ تھوڑی دیر بعد پھر اکٹھے کھیل رہے ہیں،
فرمایا کہ اپنے اندر کینہ نہیں رکھتے، بغض نہیں رکھتے، پالتے نہیں ہیں۔ اب میں دیکھوں گا اس کو، اب میں دیکھوں گا اس کو، اسی میں تیل ملا رہا ہے، لال پیلا، اور اندر جناب بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہے، جلن گھٹن اڑ رہا ہے، اگلے کو خبر ہے یا نہیں ہے، وہ اپنی ستیہ ناسی کر رہا ہے، تو معاف کر دے گا، بات ختم ہو جائے گی۔ تو بچے اس بات کی ہمیں دلیل دیتے ہیں کہ بھائی تمہیں بھی اپنے اندر یہ جذبہ رکھنا چاہیے۔ اور پانچویں بات، روتے بہت ہیں، رونا اللہ کو بہت پسند ہے۔ اقبال فرماتے ہیں متاع بے بہا ہے درد و سوز آرزو مندی، مقام بندگی دے کر نہ لوں شان خدا بندی۔ مجھے بندہ بن کر اس کی بارگاہ میں رو رو کر، عجز و نیاز کر کر کے، اس کی بارگاہ میں فریاد کر کے جو لطف مجھے آتا ہے وہ مجھے شاید خدا بن کر بھی حاصل نہ ہوتا۔ ٹوٹا ہوا دل پسند ہے، اس سے نہ گھبرایا کریں، غم سے، پریشانی سے۔ غم انسان کو جگایا کرتا ہے، خدا کے قریب کیا کرتا ہے، لہذا ہم ظاہر ہے تھوڑا سا پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن حقیقت میں اس کے پیچھے بہت ساری حکمتیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ بندے کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ اقبال ہی فرماتے ہیں تو بچا بچا کے نہ رکھ سے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز۔ ٹوٹا ہوا دل خدا کو بہت پسند ہے، اور ٹوٹے دل کے ساتھ اگر ظاہر کوئی مصیبت پریشانی آتی ہے نا، تو اس وقت ہمارا مانگنا اس سے کچھ اور انداز کا ہوتا ہے، اور جب وہ بالکل صحت مند ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، کوئی میری مطلب ہے ضرورت نہیں، تو پھر ہم بس ایسے ہی روٹین کے اندر الفاظ دہرا کر معاملہ ختم کر دیتے ہیں۔ تو یہ روتے زیادہ ہیں، یہ رونا رقت قلبی، نرم دل ہونے کی دلیل ہے۔ دل نرم ہوگا تو انسان معاف کرنے پر بھی آمادہ ہوگا۔ دل سخت ہو جائیں، پتھر ہو جائیں، تو پھر کوئی بات اس پر اثر نہیں کرتی، اور پھر اتنا انسان شفاق ہو جاتا ہے کہ معاملہ قتل و غارت تک جا پہنچتا ہے، پھر بھی اس کو تسکین نہیں ہوتی۔ تو یہ معاشرے کے المیے ہیں، حقیقت میں اخبار بھرے پڑے ہیں۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ ہماری تربیت اس طرح سے نہیں ہو پا رہی، گھروں کے اندر، اسکولوں کے اندر۔ یہ تقریباً سبجیکٹ ایک طرح سے نہ ہونے جیسا ہے، بس ہم نے الفاظ رٹ لیے، کچھ پیپر دے لیا، کلیئر ہو گئے۔ تربیت والا معاملہ جب وہ بہت پیچھے چلا گیا، مزید جا رہا ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے بہرحال دعا بھی ہے اللہ تعالیٰ میں توفیق دے کہ ہم بھی اپنے اندر اسی طرح سے جناب کی سیرت کے حوالے سے اپنے اندر بھی فراخ دلی پیدا کریں، دشمن کو معاف کرنے کی ہمارے اندر بھی یہ جذبہ بیدار ہو، اور اپنوں سے تو پھر معاملہ ہی دوسرا ہوتا ہے، غیر کے لیے بھی دل کے اندر وسعت پیدا ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ ہم معافی دوسرے کے لیے اگر رکھیں گے تو پروردگار بھی ہمیں معاف فرمائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔